جی السلام علیکم، عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن کا ہم پہلے بھی ایک بار پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. پوڈ کاسٹ کا رسپانس بڑا زبردست آیا، سوچا ایک دفعہ پھر بلایا جائے. ریحام خان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ویسی کی ویسی ہوں عدنان. آج تو آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آج مجھے لگتا ہے آپ بہت ساری باتیں کرنے والی. پہلے تو بتائیے گا جی، یہ جو جنگی صورتحال چل رہی ہے اور ہمارے آرمی چیف کو ریسنٹلی بلایا گیا، جو رسپیکٹ دی گئی ہمیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ جب کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی مقابلہ کرتا ہے، ہمت سے مقابلہ کرتا ہے، تو اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. واٹ از انٹرسٹنگ از، اب یہ کاٹ نہ دینا کہ مودی جی کو مینشن کیا ٹرمپ صاحب نے، کیونکہ جنرل عاصم منیر جو کہ اب فیلڈ مارشل ہیں ان کو بلایا. اپیرنٹلی ٹائم اسکوائر پہ ان کی تصویر بھی لگی ہے. اچھا، ہاں. اور اس کے بعد جناب انہوں نے جو ہی خبر مودی جی کو پتہ چلا کہ جناب لنچن پہ بلایا ہے، تو ایک دم سے انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو کہا کہ ڈو اے پریس کانفرنس اور بولو کہ نہیں آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے، جاری رکھیں، بسم اللہ. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو بالکل کسی کے کہنے پر، ٹرمپ کے کہنے پہ جنگ نہیں بند کی، ہم نے ٹرمپ کے کہنے پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. تکلیف چیک کریں ذرا، تکلیف چیک کریں. ہمارے چیف کے جانے پہ، سپہ سالار کے جانے پہ تکلیف کتنی شدید ہوئی ہے. ہاں، لیکن ہمارا سپہ سالار فیلڈ مارشل اور اس طرف مودی جی. اچھا، اس طرف سپہ سالار کی بات نہیں کر رہی، اس طرف مودی جی ہمارے سپہ سالار کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، پرابلم انڈیا کو اور جو بھی ملک دشمن عناصر ہیں ان کو آرمی سے تھی. ان کو تھی کہ جی کو ہو جائے، سپلٹ ہو جائے، لابیز ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ڈی جی آئی این ایس اے بھی ہوں گے اب، تھینک یو، آپریشن سندور. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر سے مسئلہ تھا، ہم ان کو فیلڈ مارشل بھی بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہری پور میں یہ ڈیمانڈ کی گئی، ایوب خان نے تو اپنے کو خود ستارے لگائے تھے نا کہ فیلڈ مارشل بنایا گیا. ہاں، اچھا، لوگوں نے کی، جلسے ہوئے، دھرنے ہوئے، یہ پہلی دفعہ سے ہوا ہری پور بازار میں. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے فون کیا کسی اپنا جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا کنٹینجنٹ ہے آف اے ڈفرنٹ پارٹی، تو میں نے کہا یہ آپ کے دوست کیا کر رہے ہیں، ہری پور میں ڈیمانڈ کر دی ہے فیلڈ مارشل کی. میرے تو سارے مطلب ہمارے تو گاؤں ہے نا، ظاہر ہے. تو میں نے کہا ہزارہ میں تو یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں ہاں جی. اب وہ لبرل لیفٹ ٹائپ شخص، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے جی، میں کہتا ہوں فیلڈ مارشل بھی ہوں اور 2032 تک ہوں. تو اب بیسکلی آپ کو نہ شہباز شریف کی، نہ آپ کو مریم نواز کی، نہ بلاول کی، نہ زرداری کی، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹینشن کے لیے. ایکسٹینشن تو آپ کو عوام دے رہی ہے. ہاں، بیکاز پرفارمنس ہے نا. دیکھو پرفارمنس ہے تو تب فیلڈ مارشل سے بات کریں. یہ تو ٹھیک ہے جو ہم نے مطلب پرائم منسٹر سے ہم ہی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے عدنان کہ اس طرف مودی جی ہیں، اور مودی جی کو جن سے تکلیف تھی فیلڈ مارشل سے، مطلب شہباز شریف کو نہیں بلایا، فیلڈ مارشل کو بلایا. تو یعنی کہ اگر تکلیف ہے تو بیٹا ہم تکلیف. اچھا، وہ تکلیف جو ٹرمپ نے دی ہے، تو ٹرمپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے تکلیفوں میں، کیونکہ تکلیف ہم نے تو جہاں سے کہہ دیا جی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ان کو جو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہ ٹرمپ نے جو بلایا تو شہباز شریف صاحب کی جگہ فیلڈ مارشل صاحب بلایا، تو یہ تکلیف انڈیا کو ٹرمپ صاحب نے بھی دینی تھی. دیکھیے، ٹرمپ تکلیف اس لیے دینا چاہتا ہے کیونکہ امبانیز کا جو ہولڈ ہے انڈیا پہ، وہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بریک کریں. دیکھیے، امریکن یہ ہے یا ویسٹرن جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایجنڈا کرتے ہیں. سو ٹرمپ کا ایجنڈا وہ ہے کہ جو ان کے انوگریشن اسٹیج پہ $3 ٹریلین کھڑا تھا، تو وہ ان کی جو ٹیرف ان پہ پڑ رہا ہے یا ان کے جو پروڈکٹس نہیں جا رہے. فار ایگزامپل والمارٹ ابھی تک انڈیا میں نہیں ہے. سو ٹرمپ از میکنگ شیور کہ ہر جگہ پہ وار بھی ہو، وار کی تھریٹ بھی ہو، اور ہمارے ویپنز بھی خریدے جائیں. تو کس کا فائدہ؟ ڈیفینس بجٹس بھی بڑھیں گے. جب ہمارا بھی ڈیفینس بجٹ بڑھے گا اور جگہ پہ بھی بڑھے گا تو کس کے ویپنز بکیں گے؟ یو ایس کے ویپنز بکیں گے. اینڈ دیٹ از دی بگیسٹ مارکیٹ. آپ چیک کریں گے مارکیٹس کے جو ویپنری یا جو آرم کے اسٹاکس ہیں آرمس کے، وہ دیو شاٹ اپ. تو اگر ہم ریجنلی، اگر مودی جی کو یہ عقل نہیں تھی کہ بیٹا یہاں مت کریں، کیونکہ کیا ہوا، مودی جی بیسکلی ان کو انڈینس کیا کہہ رہے ہیں، سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے. ان کا اپنا جو پبلک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہار چناؤ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، پرفارمنس نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ مودی جی کو کیا کہتے ہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لے لیے وہ تو ناخن تو ہم نے دے دیے نا. یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا کہ آرمی چیف اور سامنے ٹرمپ، ایسا پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے ملاقات ایسی جو ہوئی ہے. بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو زندگی میں اور تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہیں. اور قصور وجہ کیا ہے؟
یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری پرفارمنس دوسری طرف کی تھوڑی ویک تھی. کاٹو گے اگر نہیں تو دیکھو بات یہ ہے کہ لوگ نا اگر لوگ کٹ پتلی بننے کو تیار ہیں, اگر لوگ پپٹس بننے کو تیار ہیں, کس کے؟ کسی کے بھی, اگر اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس اگر لوگ بننا تیار ہو. عدنان میں تم سے پوچھتی ہوں, آج تمہارے پاس کوئی آئے اور کہے کہ جی تسی گریٹ ہو, تسی میرے لائک یو نو ایوری تھنگ ہو, باپ ہو, والد صاحب ہو, پالن ہار ہو, تو تمہیں کیا برا لگے گا؟ نہیں, کیوں لگے گا, مجھے اچھا لگے گا. ہر ایک کو درباری پسند ہوتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ہم یہ کہتے تھے 2018 میں کہ جو ہائبرڈ کر رہے ہیں, آپ ایک ریت چلا رہے ہیں جو اگلے والے آپ سے بڑھ کر کریں گے, تو پھر وہ وہی ہو گیا. تو آئی ڈونٹ نو, پرائم منسٹر کو تو مینشن ہی نہیں کیا نا, ٹرمپ صاحب نے تو پرائم منسٹر مینشن ہی نہیں کیا. یہ کیوں ہوا؟ پرائم منسٹر تو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں نا سر, لیکن ٹرمپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا. میں سمجھ نہیں پا رہا, میں ذرا میرا فقدان ہے اس کے اندر, بڑا پولیٹیکلی بہت ویک ہوں میں. تو مجھے بتائیے گا یہ پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ خود ہی جب کھو دے. اب فار ایگزامپل میں نے تمہیں کہا کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اس طریقے سے درباری بیہیویئر آپ کے سامنے کرے. مجھے کیا اچھا لگے گا؟ نہیں, مجھے نہیں اچھا لگے گا. کیوں؟ بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ میں جہاں تک پہنچی ہوں نا, وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ میری رازق ہے, جو کہ میری حفاظت کر رہی ہے. تو جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بدتمیزی کرتی ہوں, لیکن ایک کوالٹی کے لیول پہ بات کرتی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہی مجھے پوزیشن پہ لائیں گے. اچھا چلیں, اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عزت نا, یو ہیو ٹو کمانڈ رسپیکٹ. یو کانٹ ریڈیوس یور اسٹیچر. یو کانٹ, یو ہیو ٹو کنونس پیپل. یو ہیو ٹو کنونس پیپل کہ جو میں بات کر رہی ہوں میں دلائل سے بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ دس یا آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. غلط بات دیکھو, میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی. دیٹ مینس کہ میرا ذاتی کبھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر کوئی غلط بات کرے گا جہاں ملک کے مفاد کے خلاف بات ہو, وہ کوئی بھی کرے گا. وہ لوگوں کے مفاد کے خلاف بات ہو, جو کوئی ایسی بات کرے جو کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے ہو, تو پھر میں نہیں دیکھتی کہ کون ہے, رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. میرا آج بیٹا بھی غلط بات کرے گا, اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا یا کوئی الٹیریئر ایجنڈے پہ ہوگا, I will part ways with him as well, because for me it is very important and I think that people recognize that. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ بس کہہ رہا ہے کہ جی بس جی جیسے آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کر لیں. دیکھو تم نے بھی تو اپنا ایک جگہ بنائی نا. You could have done what other vloggers are doing. آپ کو پتہ ہے آج کل ایک رواج ہے یہ پیٹریارکی کو سپورٹ کرنا. بریکفسٹ شو ہوسٹ جو ہے, خواتین جو ہیں وہ مسوجنی کو پروموٹ کر رہی ہیں, لیکن تم نے اپنا ایک نیش علیحدہ چنا نا. تو دس از اپ ٹو یو. ورنہ مطلب ایک مرد کیوں کر رہا ہے وہ بات, عدنان کیوں کر رہا ہے جو کہ بات ایک عورت کو کرنی چاہیے, جو کہ ایک بریکفسٹ شو پہ مارننگ ہوسٹ ہے, یا کوئی ایکٹر ہے, فیمیل ایکٹر ہے. تم نے چوز کیا نا, اور اس کی وجہ سے کیا تم بھیڑ چال میں گھس گئے, ان کی طرح بات کی نہیں کی, اینڈ پیپل لائک یو فار دیٹ. ایسا ہی ہے نا, یو ڈیسائیڈڈ کہ جی میں ریٹنگس کے لیے وہ بات نہیں کروں گا. بالکل صحیح ہے, چوائس ہماری اپنی ہونی چاہیے, چوائس اپنی ہوتی ہے اور یہ وہیں جاتا ہے. تو یہ دیکھو, تو دا فیکٹ از کہ اگر آپ کو, مجھے تو آئی ہیو آلویز سیڈ کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اگر ووٹ کو عزت دو مانگنے والے خود ہی اپنی عزت نہیں کر رہے تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف نعرے سے نہیں ہوگا, نعرے سے نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از اے ڈس سروس. اٹس اے ڈس سروس. وہ لوگ جو کہ آپ کی لیے باہر نکلتے ہیں, گاڑیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, پھولوں کی پتیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ایسا نہیں ہے کانوائز کس کے ہوتے ہیں, یہ اپنی جیب سے آتے ہیں, یہ جوتے اپنی جیب سے آتے ہیں, یہ کالے ڈالے اپنی جیب سے آتے ہیں, ان کا پیٹرول اپنی جیب سے آتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کبھی تھا کہ واپسی ہوگی اس طریقے سے جو رسپیکٹ آئی ہے, جو دنیا رسپیکٹ دیتی ہے؟ دیکھو ریت جو ڈالی ہے نا یہ جی حضوری کی, یہ تو پی ٹی آئی نے ڈالی ہے نا. تو پھر ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ میں یتیم ہوں مجھے اڈاپٹ کر لو, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا ہے نا. سو میں تو یہی کہہ رہی تھی 2018 میں کیا کہہ رہی تھی, میں 2018 میں کہہ رہی تھی یہ جو اب شروع ہوا ہے نا یہ آگے سب لوگ کاپی کریں گے. اور اب اس وقت دیکھو میں تو اس قسم کا انسان نہیں ہوں کہ جو کہ ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے ڈیموکریسی کی بات کرے. آئی ورک ود دا پیپل. میں ابھی کشمیر سے واپس آئی ہوں, راولا کوٹ سے واپس آئی ہوں. میں سب بچیوں کو بتا رہی تھی, میں نے کہا وہاں اتنا گند تھا, اتنی گرمی تھی, اتنا کانکریٹ جنگل بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے میں ہزارہ میں تھی, اپنے مانسہرہ بیلٹ میں تھی, ابھی میں کٹی پہاڑی والی سائڈ سے آئی ہوں کراچی میں. تو دیکھو کٹی پہاڑی پہ کیا کرنے گئی تھی ویسے؟ کسی نے تو جانا ہے نا, سب تو نہیں بیٹھ سکتے, سب تو نہیں بیٹھ سکتے نا ایئر کنڈیشننگ میں, یہ بھی ہے تبھی تو بلو ڈرائی چلا گیا.
لیکن بات مقصد کہنے کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ڈسلوژنڈ. یو سی وائی آر دے لوکنگ ٹوورڈز اے فیلڈ مارشل؟ بیکاز دیر از نو ریپرزینٹیشن. آپ دیکھو کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ آپ اس کو کیا کہو گے؟ لائک وہ لوگ جن کو آپ جاب تو کریٹ کر کے دے نہیں رہے, آپ جس جلسے میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, باقی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں جی 65% ہمارا نوجوان ہے. تو اس نوجوان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ باندھ دیا ہے فری لانسرز کو, ڈیجیٹل والوں کو تو باندھ کے رکھ دیا ہے, ایسا باندھا ہے زبردستی. اچھا پتہ ہے کیا چیز, وہ اڑ جائیں گے, وہ اڑ جائیں گے, پھر بتا رہا ہوں یہاں سے وہ کہیں باہر بیٹھ کے کام کر لیں گے. لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ پہ کیا کریں گے بچے؟ ویسے ہی وہ کہہ رہے لائٹیں جلاؤ, موویز دیکھو. ہاں دیٹ از واٹ اٹ از. ہاں اس میں اگر انہوں نے کام کروانا تھا تو بند کر دیا آپ نے. بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی احساس پتہ کیوں ہوتا ہے جب کسی نے کام کیا ہوتا ہے. دیکھو جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یوٹیوب کیسے بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ای کامرس کیسے کرتے ہیں, امیزون شاپ کیسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بائر بائکیا کیسے کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی نے نہ تو یہ نوکری پیش آئے, نہ تو انہوں نے کبھی بزنس چلائے. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیسکلی جتنا لوئسٹ آئی کیو ڈینومینیٹر تھا اس کو سارا ہم نے اسمبلیز میں بٹھا دیا ہے. سارے پپٹس ہیں. تو دے ڈونٹ نو. اب کوئی پوچھے ان سے, ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے, ان کو پتہ ہے پے پیل کے کیا مسائل ہیں. اور آپ جو ٹیکس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ ہمارے شاہینوں نے آسمانوں میں جیتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پائلٹس نے جیتی ہے, لیکن زمین پر عدنان میں نے اور تم نے جیتی ہے, سوشل میڈیا نے جیتی ہے. اور پیڈ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ جو کہ منتیں کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ولاگ کر لیں, جنگ ہوئی, ظاہر ہے اس کو بھی وہ پارٹیشن کے جو ایک دکھ ہے وہ ری ایگنائٹ ہوا. انہوں نے بھی ایک بغیر میرے کہے 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی, 2.7 ملین ویوز آئے. یہ ان پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. یہ آپ کا وہ انسٹاگرام انفلوئنسز, وہ ایکٹرس تھے. نہیں ان کو بھجوائے نا, انہوں نے تمغہ, چھوٹے چھوٹے تمغے بھجوائے سب کے گھروں پہ. نہیں ہمیں تو نہیں ملا. ہم تو جو ان پیڈ ہے, جن کا جو پیڈ نہیں ہے, جن کو تمغے گئے ہیں ان کو مبارک ہو. تمہیں پتہ ہے تمغے کیسے ملتے ہیں پاکستان میں. بہرحال لیکن سب سے بڑا تمغہ یہ تھا کہ ہم نے بیانیے کی جنگ جیتی. ہم نے اس لیے نہیں جیتی کہ کوئی حکومت یا کوئی پارٹی ہمیں فنڈ کر رہی ہے. ہم نے جنگ جیتی جذبے سے. مطلب بچے نے جو فیمس ہے, اس نے جو ابھی اپ کمنگ بلاگر ہے, آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جنگ جیتنے کے بعد. اچھا یہ میرے خیال میں ایوارڈ ہوگا, یہ ایوارڈ دے دیا ان کو سب کو. یہ ایوارڈ ہے, یہ ایوارڈ ہی ہو سکتا ہے, یہ ہمیں ہاں جزا یہ ایوارڈ ہو سکتا ہے جب ہم نے کیا ہے. خیر ہم نے اس سینس میں کیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کو چاہیے تھا, لیکن اللہ جانتا ہے. بات یہ ہے عدنان کہ آج کل نیوکلیئر ویپن سے آپ جنگ نہیں جیتتے, آپ بیانیے سے جنگ جیتتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں, کیا ہو رہا ہے؟ کہنے GBU-57 ہم گرا دیں گے. کیا ہے یہ؟ ایک خوف کریٹ کیا جا رہا ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم یہ بنکر بسٹر گرائیں گے. یہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, فلموں سے کریٹ کیا جاتا ہے. نہ تو ہمارے پاس بالی ووڈ کی طرح انفراسٹرکچر یہاں پہ دیا جاتا ہے. لوگ خود ہی پیسے جمع کر کے کوئی فلم بناتے ہیں, کوئی ڈرامہ بناتے ہیں. ہم نے خود, اب آپ دیکھو کہ جو کر رہے ہوں گے ان کے چینل ہی بند کر دیے گئے, ان کا انسٹاگرام یوٹیوب بین بھی کر دیے گئے, شیڈو بینڈ ہو گئے. دیکھو انڈیا نے تو سو کیا, آل از فیئر اینڈ لو اینڈ وار. لیکن اپنے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 5% تو ہم بڑھا دیں گے. اب آج 5% کہہ رہے ہیں, اگلے سال 30% ہوگا. تو جو جاب کریشن حکومت کو کرنی چاہیے تھی, جو آپ کو لانا چاہیے تھا FDI, وہ تو آپ نہیں کر سکے. لیکن اب آپ پینلائز کر رہے ہیں اس بچی کو جو کہ پردے میں بیٹھے ہوئے گھر سے بیٹھ کے رزق کما رہی ہے, آن لائن ای کامرس کر رہی ہے. آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ٹی وی چینلز تو آپ کو پتہ ہے سیلریز کیا دیتے ہیں, کچھ بھی سیلریز نہیں دیتے. آپ ان لوگوں کو پینلائز کریں جیسے کہ تم جس نے خود سے سوچا اینڈ یو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, اور مطلب لائک ہارڈلی اے ایئر 2 ایئرس میں کہاں تک تم پہنچے ہو. کس کی مہربانی ہے؟ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. اپنا خود کیا, اپنا کا خود کیا ہے, اور گورنمنٹ نے باندھ دیا. اور آپ کو ضرورت ہے, بیکاز لائک آئی سیڈ کہ اگر مودی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور, تو ول یو ناٹ نیڈ اس اگین. آپ نے ٹویٹر یا ایکس کھولا, جنگ کے دوران کھولا, جب ہم کہہ رہے تھے وی پی این ہٹائیں. تو آئی تھنک یہ بڈھے بابے جو ہیں نا, ان کو خود تو یوٹیوب چینل بنانا نہیں آتا, ان کو خود تو پتہ نہیں ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جی واٹس ایپ, میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کسی کورٹ کیس کی لائیو فوٹیج, اور اس میں وہ جناب سارے وکلاء جو ہیں اور باقی بھی, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سم ڈالے بغیر واٹس ایپ کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ لیول جس کا ہو تو اس کو آپ کیا سمجھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی گوگل کو بھی ہم ٹیکس کریں گے. ہم دیکھیں واپسی تو نہیں ہے, لوگ واپسی تو نہیں ہٹنے والے. ہوگا کیا؟
ہم تو باتیں کر کے کیوں نہیں واپس ہٹیں گے؟ نہیں کریں گے واپس. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے ولاگرز, سارے انسٹاگرام انفلوئنسرز, جتنے لوگ ای کامرس کرتے ہیں, جتنے لوگ گھر سے بیٹھ کے شاپنگ کرتے ہیں, آدھے تو ان کے ساتھ, باقی تو ہٹ ہی گئے نا جی. جو ایکچولی اوریجنل کانٹینٹ بناتا ہے, جو ایکچولی از ڈوئنگ سو ویل. آج آپ کا جو پروڈکٹ بک رہا ہے ٹی وی پہ نہیں بک رہا, آپ کا انسٹاگرام انفلوئنسر بیچ رہا ہے. آج آپ کی جو کپڑے بک رہے ہیں پوری دنیا میں, لان کلیکشنز, وہ کس طرح آپ کا انسٹاگرام بیچ رہا ہے, آپ کا ٹک ٹاک بیچ رہا ہے. اینڈ وہ لوگ جو آپ کا ایک سافٹ امیج باہر بیچ رہے ہیں, جیسے بہت اچھا کما رہے تھے, لیکن ان کا ٹیکس کٹتا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ نے کہا نا کہ سلوشن کیا, سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا میرے ساتھ. ہم ان کو بڑے پیار سے ٹک ٹاک ہی کے انداز میں افیکٹو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دس از میڈنس. یو کین ناٹ ٹیک پیپلز انکمز اوے, ریڈیکولس ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل اور یوٹیوب کو آپ اس طرح لے آئیں گے, نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو میک یور کنٹری, یور کانٹینٹ سو اٹریکٹیو ٹو دیز جائنٹس. اور گوگل کیا مر جائے گا اگر وہ پاکستان نہیں آئے گا؟ فیس بک کیا مر جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے؟ تو اپیل کہاں ڈالیں؟ اپیل انہیں کو ڈالیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کیوں گھسی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ وہ کام پھر افیکٹولی کرتے ہیں. آپ سارے کے سارے کیوں یہاں کے اس ایریا میں کیوں زمینیں خریدتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا, اور کوئی قبضہ نہیں کرے گا. کوئی آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ فون یوں ٹھک پہلی رنگ پہ اٹھائے اس کی طرف جائیں گے, یا جو 12-1 بجے تک سویا پڑا رہے, ٹھیک ہے, جو صرف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے فضول قسم کی باتیں کرے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے فرق فائر وال اور فائبر وال کے بیچ میں, تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یو ہیو ٹو انسپائر پیپل. اور اب تو جنگ کے بعد تو جنرلی کہ جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے دکھایا نا, پرفارمنس تھی. ایک بات بتائیں, اس سچویشن میں جو اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وہ جو اندر بیٹھے ان کو کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کو یاد آ رہے, اس وقت تو کسی کو یاد نہیں ہے. نہیں یار, میں 2 منٹ سوچا کس کی بات. نہیں ویسے یار کیا ہو گیا اب, وہ کیا ہوگا. لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ پہ جب تمہارے آئی تو میں نے کہا کہ ایسے بھی بہت عرصے کسی کو بند نہیں رکھنا چاہیے, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ ایک طرف سے آپ کے جو بیرسٹر گوہر اعجاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اور ابھی ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن جنگ کے دوران کس قسم کے بیانات آئے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف واز وزٹنگ ڈی سی میں, آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ملک دشمنی ہی ہو سکتی ہے جس طرح کے پروٹیسٹ کیے, اور پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹس آئیں کہ پروٹیسٹ کرو. آپ نے وہ نازیبا ویڈیوز دیکھے ہیں, جب بھی کوئی جنگ جیت کے جاتا ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں, مطلب ایک ذاتی دشمنی پہ کر رہے ہیں نا آپ. مجھے بہت بڑی بات ہے, آپ کو انوائٹ کیا گیا, اسی کو رسپیکٹ دے دو کم سے کم. نہیں, بٹ ڈیڈ یو سی دی ویڈیوز کہ آپ کس قسم کی, مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے, ان کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا تعلق. بہت اچھا ہے بھائی, آپ کی جب مرضی ہو آپ لا تعلقی کر لیں. اینڈ دس از آلسو ڈس سروس رائٹ ناؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی ضمانت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ 1% کہ جی ایک بندہ جو ہے ان بچوں کو, تو غلط بات ہے. عدنان ایسے لوگ ہیں جو کہ تندور پہ کام کرتے تھے, اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے گئے, وہ ابھی تک ان کی پولیس ریکارڈز ہیں. اب کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی نا, اس لیے بیکاز مجھے تو لوگوں کو بچانا ہے وجہ, کیونکہ ایک بڑا بندہ آپ سمجھتے جی یہی نعوذ باللہ خدا ہے. وہ وٹ اباؤٹ دوز پیپل؟ 450 سے زیادہ تو لوگوں کے کرمنل ریکارڈز انہوں نے کیے, اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم, اینڈ اٹ از انفیئر بیکاز لوگ بڑے انسنٹ ہوتے ہیں, لوگ ورغلائے گئے ہیں. پیپل ڈڈ ناٹ نو اینڈ دے اسٹل ڈونٹ نو, بیکاز یہ سب لوگوں کو بڑے دور سے دیکھتے ہیں, ان کو کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا تو معافی دے دینی چاہیے, آپ کی آواز اٹھا لیں. میں نے تو کیا, میں تو آفیشلی بھی اور کوائٹلی بھی آئی تھنک کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سیریس جن کا آفینس نہیں ہے, وہ لوگ جنہوں نے شاید کوئی ایک ٹویٹ کی ہو, کیونکہ اکثر تو ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں وہ تو گئے تھے یار. نہیں وہ تو نہیں, ان کو تو معافی نہیں ہے نا. آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے یہ گمراہ والا تھا, یہ پلان والا تھا؟ دیکھو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے, بیکاز جو لوگ ورغلا رہے تھے, جو ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ اسمبلی میں ہے نا, تو وہ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ لوگ جو ملک سے بھی چلے گئے, کیسے گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات بن سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بن سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ معافی تو پبلک اپالوجی ہونی چاہیے. اگر وہ لے لی جائے تو پھر سیٹ ہے. اور پبلک اپالوجی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی مجھے معاف کر دو, پبلک اپالوجی یہ ہونی چاہیے کہ اتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا. اچھا جی, ڈیفینس بجٹ
बढ़ा दिया गया है। देखो डिफेंस बजट तो वर्ल्ड ओवर बढ़ रहे हैं ना, डिफेंस बजट तो दूसरी तरफ तो उनके पास गफेल्स थे और हमारे पास क्या था, हमारे पास तो अपनी बस एक नीयत थी, हमारे पास एक जज्बा था और हमारे पास एक टैलेंट है, राइट। तो आई थिंक कि डिफेंस बजट तो अब मुझ जैसा बंदा कैसे कंप्लेन कर सकता है जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब की 5 गुना सैलरी बढ़ा रहे हैं और आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1-2 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास है। I don't know where they come up with these figures. एक तरफ तो आप ये बातें कर रही हैं जो कि मुझे भी लगता है फैक्ट नहीं तो फिर आप बताइए ना कि भीख क्यों ना मांगे फिर, भीख ना मांगे और क्राइम भी तो हो रहा है, देख नहीं रही फिर उसके बाद तो क्राइम क्या करेगा, मरते तो क्या ना करते। आपने ई कॉमर्स बंद कर दिया, आपने व्लॉगिंग बंद कर दी, आपने उन गाँव में जो यूट्यूब पे विलेज पॉडकास्ट वगैरह या व्लॉगिंग कर रहे थे उनके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, तो फिर वो चोरी नहीं करेगा, वो स्मगलिंग नहीं करेगा, वो आपके मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग नहीं करेगा, क्या करे। अच्छा हम एक तरफ तो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास कौन सी है जो रात होती है 7:30-8 बजते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची खास तौर पे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट में लाइनें लगी होती है वेटिंग के ऊपर के लोगों ने खाना खाना है। कैसी तुमने मेरी दुखती रग पकड़ी है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि मैंने लगा कि मेरे नाम बोल दो, आप लोग हैं, मैंने मुंह पे ना बोल दो, ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं। कहने में वाली थी तुम्हारा सफ़ेद सूट देख के, लेकिन ये मैं काट दूंगा भाई। ये काट दे, तुमने अगर काटा तो फिर मैं भी मेरे यहाँ पे भी हैं एजेंट्स, मेरी लॉबी है। मैं डरा हूं अल्लाह की कसम, मुझे लग रहा है आपके आसपास खवातीन। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या पता, मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूँ तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा स्टाफ तोड़ के लेके जाऊँगी। ऐसे ही ले लो मेरे को, तो मैं भी साथ ही हूँ, मुझे भी ले जाना। ठीक है, 2000 बंदा तो यहीं से आएगा मेरे पास। 2000 बंदा में अच्छा आपने 2000 बंदा आपको अगर मिले तो आप पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर लेंगी, इस पे भी आ जाते हैं। मतलब चाहिए तो ज़्यादा है, लेकिन ये ना मैं तो 20 बंदे से भी लॉन्च कर लूँ, बिकॉज देखो बात ये है कि मैं जब बुड्ढे बाबों की बात करती हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट एज, इट इज़ अबाउट अ माइंड सेट। ठीक है, इनको जंग लगा हुआ है बिकॉज इनको आदत हो गई है मुफ्त की खाने की। इस वजह से चूँकि मुफ्त के खाने की आदत हो गई है, इसलिए आपको लगता है कि जी किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं मिल रही, कहीं आप अगर कपड़ों की प्राइस आप चेक करें, मतलब कपड़ों की प्राइस ये जो खवातीन के जोड़े हैं ये कैसे खरीद रहे हैं, ये कैसे खरीद रहे हैं, वही तो मैं कैसे खरीद रहे हैं। आप कह रही मतलब लोगों को पैसे नहीं है, लोग गरीब बरोद इधर कुलाची में डॉल्मेन में लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। बिकॉज अदनान जब पाकिस्तान बना था तो उसको कहते थे 22 फैमिलीज़ हैं, अब मैं आपको बता रही 5 फैमिलीज़ हैं, एक किस पार्टी में, एक उस पार्टी में, एक मेरा हमजुल्फ है, एक मेरा बहनोई है, एक मेरा साला है, एक मेरी भाभी है, एक मेरा भतीजा है। ये सारे के सारे ये क्या है, ये एक दिस इज़ लाइक वन फैमिली नाउ एंड देर ऑल इंटरकनेक्टेड। तुम्हारा ख्याल है कि तुमने देखा ही होगा कि अभी टीवी पे बैठ के जो रिवाज है कि इसको थप्पड़ मारा, इसको गाली निकाली, बाद में मशरूबात खोल के साथ बैठे होते हैं रात को। तो ये प्लान आते थप्पड़ के लिए क्या, और नहीं तो क्या, थप्पड़ अगर क्या मैं तुम्हें ऐसा करूंगा तो गांधी जी की तरह थप्पड़ मारना, मैं एक फिर तुम मारूंगा। ये भी सहरा पीटीआई को जाता है, क्योंकि अगर आप बदतमीजी नहीं करेंगे, अगर आप अपने लीडर को खुदा बना के नहीं पेश करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन फिर मिलेगा इस किस्म के फजूल इंसान को जिसका सिर्फ वजह शोहरत या कॉम्पिटेंसी गाली देना है और अपने लीडर को बढ़ा चढ़ा के बताना है। अच्छा जी, आपका पॉलिटिकल सफ़र किस तरफ जा रहा है? पिछली मरतबा मैं आपसे पूछा था, आपने कहा जी मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द। किधर जा रही हैं, किस पार्टी की तरफ जा रही हैं, अपनी पार्टी बना रही है, क्या करने जा रही हैं? आवाज़ तो आप सबकी उठा रही है नौजवानों की। अदनान, ये तुम्हारा ख्याल है कि मैंने जैसे कहा कि तुम्हारी टीम मुझे बख्शेगी अगर इनमें से किसी पार्टी की तरफ मैं चली जाऊँ? बख्शेंगे मुझे? मैं मैच करती हूँ, मैं मैच करती हूँ। आप वो लोग भी नहीं छोड़ेंगे आपको वैसे अपने पास सारा दिन? नहीं, मुझे कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जो बंदा मुझे, जो गलत बात करने वाले लोग होते हैं वो मुझे अपने घर में नहीं बर्दाश्त करते। नज़रिए पे, आइडियोलॉजी पे, गलत बात पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जनरली स्पीकिंग आई एम अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन, लेकिन फजूल बात, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ बात, आपकी रिसोर्सेज बेचने की बात, आपके बच्चों को बार बार आई हैव टू गो टू प्लेसेस वेयर आई सी कि बच्चों के पास कोई फ्यूचर नहीं है, और वो बेचारे कश्तियों में जहाँ डूब रहे थे वो भी उनके पास फ्यूचर नहीं है। तो मैं तो आस्तीन चढ़ा के आई हूँ, मैं तो आस्तीन चढ़ा ली हैं, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये जो चेहरे हैं ना हमारी असेंबलीज़ में, इनको मैंने बदलना है, अपनी ज़िंदगी में मैंने बदलना है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग। मुश्किल काम करने आई हैं वैसे आप, ये कोई आसान काम नहीं है। आसान काम मैंने कभी किए भी नहीं। ओहो हो, आप करेंगी कैसे? आप अपनी पार्टी करके करेंगी, किसी के साथ मिलेंगी, अचानक ऐसे थोड़ी आ जाएंगी पार्लियामेंट में घुस के डंडा लेके बोलेंगी सारे बाहर आ जाओ मंदिर? नहीं, मैं वो लोग नहीं। आई डू बिलीव इन लॉ, अपहोल्डिंग द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारा माइंड सेट प्रॉब्लम है। सो आई वांट टू, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो लोग कहते हैं बीबी किस सीट से खड़ी होंगी, मेरी सीट ले लें। तो मैं उन्हें कहती हूँ तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है, खुद क्यों नहीं खड़े होते हो?
ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ No, there's no majburi. I'm not going to take that because I believe in a different kind of democracy. हाँ, I believe कि top bottom नहीं होना चाहिए आजकल, एक horizontal. तो आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल करेंगी? देखूंगी तुम्हारी रिपोर्ट लूंगी, खवातीन क्या कहती है तुम्हारे बारे में. रिपोर्ट बड़ी खर्च आएगी. हाँ, नहीं ऑडिट के बाद. ऑडिट रिपोर्ट लेंगी जाए. देखो बात ये है कि जो बंदा भी हम. ये खवातीन पार्टी थोड़ी बन रही है यार, मतलब ये तो अवाम पार्टी बनेगी ना. नहीं, अवाम पार्टी तो बन गई है ना. अवाम पार्टी तो बन गई है ना. नहीं, वैसी नहीं होगी. देखो अवाम पार्टी नाम भी मुझे लगता है आपको कोई इंग्लिश नाम होगा. अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मुझे लग रहा है कि तुमने मेरा व्हाट्सएप हैक किया हुआ है. अच्छा नहीं, हम ये जब नई पार्टियां बनती हैं यूजुअली जब इलेक्शन आते हैं उन डब्बे खोलो तो डब्बे में खाली सब, मतलब एक आध वो खुद होते हैं, एक आध रिश्तेदार होता है. ये होता क्यों है? मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी हुआ, फना 2-4 लोग. मुस्तफ़ा कमाल से ना मुझे मिलवाएं ना, हमारा रास्ता कुछ और है. एंड आई थिंक कि जब भी कोई काम आप जब लेगेसी कोई बनाना चाहते हैं, जब आप एक्चुअली किसी कम्युनिटी को बनाना चाहते हैं, उस पर वक्त लगता है. ठीक है, तो ये 90 दिन वाली बात. वो वक्त आपके पास है? मैंने तो 30 साल के लिए, मेरी फिटनेस तो ठीक है ना, 30 ईयर्स तो कहीं नहीं गए. तो अपनी ज़िंदगी में तो 30 साल तो भी आपके पास सुकून से आपने निकाला, आराम से 30 साल तो मैंने बनाया. वो खुद को पता होगा. मुझे पता है. खास तौर पर हस्बैंड आपके पास आने के बाद वो तो ऐसे मतलब आपको और हेल्दी कर देंगे. मेरा ख्याल है मैं फिट उबले हुए खानों पे आ गए होंगे आप लोग अब तक तो. नहीं मैं आई कैन अफोर्ड टू ईट अ लॉट ऑफ गुड फूड. सो मैं नहीं किसी प्रोपेगेंडा के उसमें आई कि घी ना खाएं और ये ना खाएं. देखिए मेरा ख्याल है मेरी फिटनेस मेरे हस्बैंड से मच बेटर है. आई थिंक आपको पता है. अच्छा जी. नहीं लेकिन क्यों? इसलिए बिकॉज आई थिंक कि जब इंसान कोई पर्पस नियत कर लेता है ना, तो फिर मकसद जब बना लेता है ना, तो अल्लाह पाक उसमें मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी भी बढ़ा देता है. क्या बात की. अच्छा, ये ख़वातीन के बड़े मसले चल रहे हैं. अभी ये रिसेंटली सना यूसुफ वाला इशू भी हुआ, फिर ये असम्बलियों में भी हो रहे हैं. चक्कर क्या है ख़वातीन को इतना ज़्यादा क्यों? बस कि ये हमारी इसलिए क्योंकि ख़वातीन आपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए रखी हुई हैं. जब तक कोई हंसती मुस्कुराती और आपने कह दिया कि आपने ये कहना है, बोल दिया, ये जो आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक दो को छोड़ के, लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक शर्मिला फारूकी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब रिसेंटली, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया. लेकिन अ लॉट ऑफ वुमेन आर यूज्ड एज डेकोरेटिव रिलीफ. जैसे हम प्रोग्राम्स पे नहीं बिठा देते लड़कियों को कि जिनके साथ रिसेंटली हुआ है उनको तो आप ये नहीं कह सकती कि वो बस इसी तरह खड़ी रहती है. उनका अपना एक लेगेसी उन लोगों की अपनी भी है. मैं आपको ये कह रही हूँ, आप 2-3 लोगों की बात रिसेंटली कह रही हैं. मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि खैबर पुख्तनख्वा से अगर कोई उठ के आता है, या कराची से कोई उठ के आता है, या महरूम सूबे से कोई उठ के आता है और कोई यंग बच्ची है, उसके साथ अगर कोई मर्द बदतमीज़ी करे, तो मैं सोच सकती हूँ कि शायद उसको डराना धमकाना आसान होगा. अभी रिसेंटली एक दफ़ा नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 वीडियोस पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं कि पंजाब के स्पीकर साहब हिना भट्ट जैसी खातून, जो कि एक बहुत वेल ऑफ हैं, और अगेन उनका ऑरा भी है, नहीं वेल ऑफ फैमिली से हैं, ठीक है, ऐसी कोई मतलब कोई ऐसी नहीं है कि जो कि आप डरा सकें. फिर मरीम नवाज़ की वो राइट हैंड है. उसके अलावा बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स इन हर ओन राइट शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, राइट. आई थिंक शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, शी इज़ डन रियली वेल. और उनके साथ पंजाब स्पीकर साहब पब्लिक में वो एक सीरियस बात कर रही हैं, बिल प्रपोज कर रही हैं, और आप उनको कह रहे हैं मेरी तरफ देख के बात करें. आपने जोड़ा बहुत अच्छा पहना हुआ है, और वो भी बेचारी क्या करे, एम्बैरसमेंट में वो उनको मुस्कुराना पड़ा. क्या कह सकता है? ऐसे करें उस वक्त ख़वातीन क्या करें? करना तो ये चाहिए था कि अगर मैं सीएम साहिबा होती तो मैं तो पहले स्पीकर साहब को फारिग करती. दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल. भाई आपकी सीएम खातून है, राइट. हम उनको डिफेंड कर रहे हैं कि अगर वो कहीं किसी से हाथ मिला रही हैं तो उनके ऊपर उंगलियां ना उठाएं, राइट. हम कैंपेन कर रहे हैं कि उनको राइट है. हम यहाँ तक डिफेंड कर रहे हैं कि अगर वो अपनी बेटी को लेके जा रही हैं तो उनको ना अटैक करें, हालांकि टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट, राइट. लेकिन आप अपनी राइट हैंड वुमन को डिफेंड नहीं कर सकती. किसी के साथ क्या अगर वो एग्जांपल है, आगे से वो क्या कहे? नो, एब्सोल्युटली. आई थिंक you should have snubbed them, and it's very difficult because आपका कल्चर, सोसाइटी ऐसी है. आप देखिए आपका तो कल्चर ऐसा है कि वो सना यूसुफ एक बच्ची अपने घर में बैठी हुई है, वो लोगों की मदद करना चाह रही है, उसको एक साइकोटिक आदमी ने, एक साइकोपैथिक किलर ने घर में घुस के शूट कर दिया. और लोग भी कमेंट कर रहे हैं, वो उस जैसे साइकोपैथिक लोग इंस्टाग्राम पे भी थे जो उसकी बातें उसी तरह की बातें कर रहे हैं. लेकिन आपकी जर्नलिज्म ने क्या किया? आपके मर्द ब्लॉगर्स ने कुछ व्यूज़ की खातिर
اپنی ڈیپ روٹیڈ مسوجنی کی وجہ سے کس قسم کی اس کی دوستی تھی, اس کی یہ تھی. none of your business to comment on someone's کسی نے بھی نہیں character. وہ کیا, مارنے کو تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. آپ ذرا دیکھیں, کچھ لوگوں میں پرسنلی جانتی ہوں, آئی تھنک کہ بڑے افسوس کی بات ہے, ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں. نہیں ہوں گے پھر وہ تو, اگر مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یار, پھر وہ انسان مارنے کو جسٹیفائی نہیں, بٹ آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ کیریکٹر پہ بھی نہیں کرنا آپ چاہیے. نور مقدم کے کیریکٹر کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں؟ A murder is a murder. نور مقدم کے بارے میں, اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کی, ثنا یوسف کے کیریکٹر کے بارے میں بات کی, دوستی ہوگی, اس نے انوائٹ کیا ہوگا, the child has been murdered. اور یہ باتیں ہمارے جرنلزم میں, ولاگنگ میں آپ دیکھیں, نیوز کاسٹرز نے یہ باتیں کی ہیں, خواتین نے یہ باتیں کی ہیں. somebody has to tell them that this has to stop. and why does this happen? کیونکہ آپ کی ایکٹرس کو دیکھیں, آپ وہ ایکٹرس, فیمیل ایکٹرس جو کہ خود پبلک میں مطلب رومانٹک سینز بھی فلم کر رہی ہیں, میوزک جو ویڈیوز ہیں وہ بھی شوٹ کر رہی ہیں, اور میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ غیر مردوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں, اور وہ بیٹھ کے ہم ان کو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ جی آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, رائٹ. ایک خاتون ہے, فلک شبیر صاحب کی وجہ سے میں ان کو جانتی ہوں کہ روز وہ روز لے کے آتے تھے, تو میں نے کہا یار کتنا اچھا ہسبینڈ ہے. اب اس خاتون کو, ایک فیمس ایکٹر کو, یہ کیوں فیمیل ایکٹر کو بھول جاتا ہے کہ بیٹا آپ ڈراموں میں فیمنزم کی وجہ سے آ رہی ہیں, آپ ایکٹنگ, میوزک ویڈیوز, ماڈلنگ فیمنزم کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو انہوں نے کیا 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 کہہ دیا ایسا؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں تو فیمنزم میں بلیو نہیں کرتی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے اٹ. کیوں کہہ رہی ہیں آپ مسوجنی کو کیوں یار ایک بات کریں, اس میں مردوں کو آپ پھر قصور ٹھہرا رہی ہیں. آپ کی خواتین خود کہتی ہیں عورت کمائی برکت نہیں ہے, شادیاں کرو, یہ کریں وہ کریں, تو اس میں آپ خواتین کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ مردوں کہنے پہ کرتی ہیں, بیکاز آپ کا جو پریویلنگ ایک سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو دبا کے رکھیں, اور جو خود خواتین باہر نکل جاتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ ایکٹر کیسے بنی ہیں. وہ مجھ جیسی خواتین کی وجہ سے بنی ہے نا, ہو آر فائٹنگ فار دیئر رائٹس. میں تو ویمن رائٹس میں نہیں بلیو کرتی. ویمن رائٹ کی وجہ سے تم بریکفاسٹ شو کر رہی ہو, ویمن رائٹس کی وجہ سے تم اس وقت ٹی وی پہ آ رہی ہو, فلموں میں آ رہی ہو, اور خدا نہ کرے, میں کہتی ہوں اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن دیکھو آپ کے اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ کل وہ شادی کر کے جائے گی, اسی خاتون کی بیٹی جب شادی کر کے جائے گی, جس کا باپ ابھی اس کو لنڈن میں یوگا کرا رہا ہے, اور کل کو اس بچی کے اوپر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا, یا اس کو کوئی کہا کہ نہیں تم گھر میں بیٹھو, یا یہ کہا کہ نہیں 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 تمہیں کیا ضرورت ہے, بل پے کرنا تو مرد کا کام ہے, یو نو. سو وائی ڈو آئی سے دا تھنگز دیٹ آئی سے اٹ بیکاز میرے اوپر وہ گزرے نہ گزرے, کسی اور لڑکی کے اوپر وہ اگر گزر رہی ہے, وہ مشکل گزر رہی ہے, میرا فرض بنتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن ساتھ والے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے, تو میں تو کروں گی انٹروین, آئی ول انٹروین بیکاز اٹس انفیئر. مجھے اگر پلیٹ فارم ملا ہے, اگر میں ماڈلنگ کر رہی ہوں یا ایکٹر ہوں یا میری جیسا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اچھا ہم یاد تو ٹھیک ہے کہ مرڈر از مرڈر, تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. اگر تھوڑا سا یہ بھی ایجوکیٹ کیا جائے خواتین کو بھی کہ یار تھوڑا سا لرن ٹو سے نو نو نو, یہ بھی تو کر لیں تھوڑا سا کلیئرلی. اگر ایگزامپل ہے کہ یہ معاملات ہمیں دکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں نا یار, فار ایگزامپل مارنا تو کسی جگہ حل ہی نہیں ہے, لیکن پہلے اس سے پہلے آ جائیں کہ یار جو ہو رہا ہوتا ہے کہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ایک لڑکی جو انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی, کمپلیٹلی انوسینٹ, رائٹ. اول تو آپ کا سوال کرنا ہی نہیں بنتا کہ شی شوڈ ہیو سیڈ نو. ایک سائیکوپیتھک مرڈرر کمز اینڈ مرڈرز یو. نہیں وہ کہہ رہے دوست تھا, ایسا تھا ہی نہیں تھا. یہ بات کرنی چاہیے عدنان, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت آپ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس اٹھا کے دیکھیں, امریکہ, یو کے, پاکستان, پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسک عورت کو کس سے, اپنے ہسبینڈ سے. کہ ہسبینڈ ادھر ہی کھڑے کھڑے چولہے پہ وہ کھڑی ہوگی, ٹھنڈی روٹی یا بالکل گول روٹی نہیں ہے تو مار دے گا. سب سے زیادہ ایٹ رسک آپ اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے شوہر سے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں, یس, آپ پاکستان میں عورتوں کو, دنیا بھر میں, نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بھی, پاکستان میں باپ اپنی بیٹی کو شوٹ کر دے گا کہ جی نہیں یار, ہم کتنا پرسنٹ ہوگا یار, یہ آپ باپ بھائی شوہر اتنے سارے برے ہو کے مار رہے ہیں بس خواتین کو, تو ان تینوں سے ڈر رہے ہیں. بتا رہی ہوں, اوور 70% آف آل ہومسائڈ, فیمیل ہومسائڈ,
خواتین کا قتل ان کے جاننے والے مرد حضرات کرتے ہیں, محرم مرد کرتے ہیں. یہ پاکستان کی حقیقت ہے, یہ UK کی حقیقت ہے, یہ US کی حقیقت ہے. کوئی غیر مرد کوئی رات چلتا آپ کا مرڈرر بن جائے یا آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے, وہ بہت کم ہے, اٹس مچ لیس. لیکن یہ بات کرنا, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, کیا یہ کراچی کی سٹوری نہیں ہے کہ بیٹی سحری پہ نہیں اٹھی اس کو شوٹ کر دیا ہے نا؟ کیا یہ پاکستان کی سٹوری نہیں ہے کہ بیٹی کو چولہے پہ کھڑی تھی جلا دیا؟ وہ صحیح ہے, لیکن اس طرح یہ امپریشن آنا بھی ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر یہ 4-5 10% 5%, اس میں میں زیادہ نہیں کہوں گا, 5% بھی کیسے ہوئے, 95% مرد ایسے نہیں ہے یار. میں نے کہا اوور 70% اور 95%. ہم جب کہتے ہیں نا #AllMen, وہ اس لیے کہتے ہیں, اس لیے بیکاز مردوں کے لیے بہت آسان ہے کچھ بھی کرنا, عورت کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کمائے, رائٹ؟ ثنا یوسف از اے گریٹ ایگزامپل آف ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. اور آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا, مطلب آپ کو یہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے کہ کیوں مرڈر ہوئی. کیوں مرڈر ہوئی؟ کیونکہ سائیکوپیتھس ہیں, مینٹل ہیلتھ ایڈریس نہیں ہوتی, نون چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ بتا رہے ہیں کہ جی گلی محلے میں اس کا جو بیہیویئر تھا وہی ایسا تھا. تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا, بٹ یہ کہہ دینا کہ پتہ ہے انسٹاگرام پہ آنا ہی نہیں چاہیے لڑکیوں کو, یہ ایک سازش ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ بھی نہ آئیں, آپ ٹک ٹاک پہ بھی نہ آئیں, آپ بیسکلی مر جائیں. تو جو لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, اور راستے میں انہوں نے کیا کیا ہے, وہ انسٹاگرام پہ بھی نہیں, وہ نہیں ریپ ہوتی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک ہائی وے پہ کیا ہوا, ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی کیونکہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, کیونکہ مرد ہی اس قسم کے ہیں. جو کچھ ہوا ابھی میاں بیوی جا رہے تھے, گینگ ریپ جو ابھی ہوا ہے وہ محرم کے ساتھ جا رہی تھی, تو کیا سائیکوپیتھک گینگ ریپسٹ نہیں تھے؟ اچھا, اس کا ایک حل ہے, ایک آگ کو سرعام ٹانگ دیا جائے. دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ ریئلی ون آف دوز پیپل جو کہ اس قسم کے وائلنس میں بلیو کرتا ہے. میں تو پھر کیا تو آپ باہر آ جائیں گے, وہ اچھا باہر اندر جا کے آپ نے اچھا دیا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے, تو کہتے ہیں ہمارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, میں چھوڑ دو. لیکن مینٹل ہیلتھ از این ایشو, سائیکوپیتھک بیہیویئر از این ایشو. پاکستان میں بھی ہے. ابھی ایک بہت مشہور ایک سیریز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ریحان یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, یہ آپ ان کو لائسنس کہیں نہ دے دیں. نہیں, UK پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے. دیر از اے سیریز ایڈولسنس. دیکھو, بیکاز آف سوشل میڈیا جو آپ کا ایک آئسولیٹڈ سائیکوپیتھ ہے وہ اور آئسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمرے میں بیٹھا رہتا ہے, فون کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو جو بھی اس کے سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز ہیں وہ ملٹیپلائی کرتی ہیں. اینڈ آلسو ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ نے کہا نا ڈیتھ پینلٹی کی اور سر عام پھانسی کی, واٹ وی نیڈ ٹو چینج از دا مائنڈ سیٹ. اچھا, ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ سائیکوپیتھ ہیں, تبھی ٹھیک نہیں, ان کے ذہنی توازن بگڑ چکے ہیں, یہ ہو گیا. اندر جانے کے بعد اسی کا تو سہارا لے کے واپس آ جاتے ہیں نا باہر. نہیں, باہر تو بالکل ہی نہیں آنا چاہیے, بیکاز آبویسلی باہر نہیں, ایسے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, جاؤ سکون سے کھانا پینا, سکون گھوم ٹی وی دیکھ رہے, سکون کر رہے. دیکھو, بہت سے یہ جو کیسز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ اگر آپ چیک کریں تو دے ہیو بین نون افینڈرس. ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے کسی کا مرڈر کیا ہے, لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا لا اینڈ آرڈر جس طرح سے ہے, ہم کیا کرتے رہتے ہیں, ہماری تو جو کام منسٹری کا ہوتا ہے وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا. جیسے انٹیریئر منسٹری سڑکیں بنا رہی ہے, رائٹ؟ اب تم تو کہہ نہیں سکتے, میں تو کہوں گی. تو آپ کہہ دیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ جس کا کام ہے وہ کرے, رائٹ؟ سو بیسکلی آپ کے تو اچھے تعلقات بھی سب کے ساتھ. ویسے میں نے تمہیں کہا میرا بیٹا غلط کام کرے گا, میں تو آئی ہیو بریلینٹ سوشلی آپ کی کسی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کر سکتی ہوں پرسنلی. لیکن اگر کوئی کام مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ کام نہیں صحیح, تو میں تو بولوں گی. عدنان تمہیں پتہ ہے دیٹ از مائی پرسنالٹی آف ریکارڈ آلسو. میرا کسی کے ساتھ بھی کبھی کوئی ذاتی معاملہ نہیں رہا, لیکن اگر کسی کی ڈیسیژن 24 کروڑ عوام پہ امپیکٹ کر رہی ہے ڈومیسٹک, اس کے اوپر تو میں نہیں چھوڑوں گی. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو غلط ہے اس کو غلط کہوں. رکنے والی ہیں میں نو اسٹاپنگ می. دی اونلی پاور دیٹ کین اسٹاپ می از اللہ پاک. یہ جو پاور ہے نا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ پاک کی مرضی ہوگی. اگر میں نیت میں بھی بلیو کرتی ہوں, جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا بدنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نہ محسن کش ہوں, نہ میں احسان فراموش ہوں, اور میں نے ہمیشہ جو کیا ہے اپنے طریقے سے کیا ہے نا, الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی ود ویئر آئی ایم ان لائف. اینڈ بیسٹ آف لک. کوشش کریں گے, یوتھ کو آپ بھی موٹیویٹ کر رہی ہیں, اپنا رول ہم بھی پلے کریں گے,
اور جتنا چینج لے کر آ سکتے ہیں اتنا لے کر آئیں گے. اور چینج آئے گا پارلیمنٹ سے انشاءاللہ آئے. بڑا مشکل کام ہے لیکن اگین اگر اس طرح تھان لیا جائے. آسان کام تو عدنان میں نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں. مجھے بہت اچھی لگی اور یہ میں آئندہ اپنے لیے بھی رکھوں گا کہ میں نے بھی زندگی میں کبھی آسان کام نہیں کیے. یہ مجھے بہت اچھا لگا. کمفرٹ زون سے تو باہر نکلنا ہے نا. وہ کیا مزہ آیا کہ جی آپ اپنے کمفرٹ زون میں. ہاں اور آپ بور ہوتے تھے اس کمفرٹ زون سے ایونچولی. میں تو کمفرٹ زون کو چیلنج کرنے میں بلیو کرتی ہوں. آئی بلیو ان بینگ الائیو. سانس لینا زندہ رہنا نہیں ہے. او ہو سانس لینا زندہ رہنا نہیں. کیا بات کی ہے. یہ تو ایگزسٹنس ہوئی نا. کیا بات کی. جینا ہے. جینا ہے. فل تھروٹل جینا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عدنان.